بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ۔ کل کے سبق میں مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف آپ حضرات نے پڑھ لی کہ مبتدا کی قسم ثانی سے مراد ایسا صیغہ صفت ہے جو کسی حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور کسی اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو۔ مطلب وہاں پر صیغہ صفت بھی ہوگا اور اس کے بعد اسم ظاہر بھی ہوگا، پھر جا کر وہ مبتدا کی قسم ثانی کی صورت بنے گی۔ تو مبتدا کی قسم ثانی کی صورت بننے کے لیے دو باتیں ضروری ہے، صیغہ صفت کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ اسم ظاہر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا سے اس کی صورت بیان فرمائی ہے کہ صیغہ صفت اور بعد والے اسم ظاہر کے واقع ہونے کی کئی صورتیں ہیں، 4 صورتیں بنتی ہیں جن میں سے 3 مستعمل ہیں اور ایک وہ صرف عقلاً تو ہے لیکن اس کا عربی کلام میں وجود نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے کہ صیغہ صفت ظاہر ہے، صیغہ صفت بھی ایک اسم ہے، اس کے اندر بھی مفرد تثنیہ جمع ہوتا ہے، بعد والا اسم ظاہر ہے، اسم ظاہر میں بھی مفرد تثنیہ اور جمع ہونا ہے۔ تو یہ صیغہ صفت اور بعد والا اسم ظاہر ایک دوسرے کے موافق ہوں گے یا ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے؟ ایک دوسرے کے موافق ہوں گے، مطلب صیغہ صفت بھی مفرد ہے، بعد والا اسم ظاہر بھی مفرد ہے، صیغہ صفت تثنیہ یا جمع ہے، بعد والا اسم ظاہر بھی تثنیہ یا جمع ہے، یا پھر ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہذا اس کی 4 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہو مفرد ہونے میں، صیغہ صفت بھی مفرد ہے اور اسم ظاہر بھی کیا ہے؟ وہ بھی مفرد ہے، اس کا الگ ایک حکم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں موافق ہو اور ان کا موافق ہونا تثنیہ اور جمع میں ہو۔ کس میں ہو؟ تثنیہ یا جمع میں۔ کیا صورت ہوگی؟ صیغہ صفت بھی تثنیہ، بعد والا اسم ظاہر بھی تثنیہ، صیغہ صفت جمع اور بعد والا اسم ظاہر بھی جمع۔ اس کے بعد اگلی صورت یہ ہے کہ صیغہ صفت وہ مفرد ہو اور بعد والا جو اسم ظاہر ہے وہ تثنیہ یا جمع ہو۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جو صیغہ صفت ہے وہ تثنیہ یا جمع ہے اور بعد والا جو اسم ظاہر ہے وہ مفرد ہے۔ یہ جو آخری صورت ہے کہ جس صیغہ تثنیہ وہ یہ جو صیغہ ہے صیغہ صفت کا ہے، یہ کیا ہے؟ صیغہ صفت تثنیہ یا جمع ہے اور بعد والا اسم ظاہر مفرد ہے۔ یہ کلام عرب کے اندر اس کا وقوع نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب ہم صیغہ صفت اور بعد کے اسم ظاہر کو آپس میں جوڑتے ہیں تو یا تو ایک دوسرے کے لیے وہ فاعل اور فعل کے درجے میں ہوں گے یا مبتدا اور خبر کے درجے میں ہوں گے۔ تو اگر ہم اس کو فاعل اور فعل کے درجے میں کر لیں تو جب ہم یوں کہتے ہیں، جیسے مثال اس کی آپ یوں لے لیں قائمان زیدن، یا ہم یوں لے لیتے ہیں اقائمون، صیغہ صفت تثنیہ اور جمع اور بعد والا اسم ظاہر کیا ہے؟ مفرد ہے، جیسے اقائمان زیدن اور اقائمون زیدن۔ تو یہ جو بعد والا اسم ظاہر ہے اس کو ہم اس اقائمان اور قائمون کے لیے کیا بنا سکتے ہیں؟ اگر ہم فاعل بنانا چاہیں فاعل بنا سکتے ہیں؟ بولو، آپ لوگوں نے پڑھ لیا قائمان اور قائمون جب تثنیہ اور جمع ہو تو اس میں ضمیر آ جاتی ہے، یہی ضمیر اس کا فاعل ہے، اب اس کے ساتھ کسی اسم ظاہر کو بطور فاعل کے ہم نہیں جوڑ سکتے، یہی حکم ہے نا۔ تو لہذا اقائمان زیدن اور اقائمون زیدن میں یہ زید اس اقائمان کا فاعل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کیا بنا لیں اس کو؟ مبتدا اور خبر بنا لے۔
تو اس صورت میں بھی ہم اس کو نہیں جوڑ سکتے، اس لیے کہ یہ مسئلہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ موافق ہوتے ہیں۔ تو قائمان یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے، اور زید یہ مفرد ہے، لہذا مطلب اس کو نہ تو ہم مبتدا اور خبر ہم یوں بھی نہیں کر سکتے کہ قائمان کو مبتدا بنا لے، اور یوں بھی نہیں کر سکتے کہ قائمان کو خبر بنا لے اور بعد والے کو اس کے لیے مبتدا بنا لے، اس لیے کہ اس کا آپس میں کوئی جوڑو نہیں۔ تو ایک صورت کو ہم نے نکال دیا، کون سی صورت؟ جو صیغہ صفت تثنیہ یا جمع کی شکل میں ہو اور بعد والا اسم ظاہر اس کے لیے کیا؟ جو بعد والا اسم ظاہر ہے وہ اس کے لیے وہ مفرد شکل میں ہو، تو ایسی صورت میں نہ تو یہ مبتدا اور خبر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یہ بولیں، نہ ہی ہم اس کو مبتدا اور خبر بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان دونوں کو آپس میں شبہ فعل اور فاعل بنا سکتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی جوڑو نہیں۔ تو لہذا ایک صورت، جو چار صورتیں ہم نے بنائی تھی وہ تو نکل گئی۔ لہذا آگے جو تین صورتیں ہیں، شارح نے ان تین صورتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ہر حکم کی جو ترکیب نحوی ہے وہ الگ ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ اب دیکھیں، فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا، اس میں پہلی صورت بیان فرمائی ہے جب صیغہ صفت بھی مفرد ہو اور بعد والا اسم ظاہر بھی مفرد ہو۔ اس کا حکم فرمایا جاز الامران۔ کیا فرمایا؟ جاز الامران، دونوں حکم برابر ہیں۔ دونوں حکموں سے کیا مراد ہے؟ دونوں حکموں سے مراد یہ ہے کہ جی ہم اس کو مبتدا کی قسم ثانی بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدا کی قسم اول بھی بنا سکتے ہیں۔ کل بھی بتایا تھا کہ مبتدا کی قسم ثانی یہ اکثر جو ہے وہ امتحان میں بھی آ جاتا ہے، اور یہ والی صورت بھی آ جاتی ہے، یہ مطابقت اور عدم مطابقت والی، تو اس میں پھر یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف کر کے اس عبارت کو حل کر لے، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جی کیا ہو؟ دونوں مفرد ہوں، دونوں، اس کا حکم پڑھ لیا کہ جازل امران، دونوں حکم برابر ہیں۔ دونوں حکم برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا کی قسم اول بھی بنا سکتے ہیں اور قسم ثانی بھی بنا سکتے۔ قسم اول بنائیں گے تو ہم یوں کریں گے، اقائم زید، اقائم زید میں قائم خبر مقدم ہے اور زید مبتدا مؤخر ہے، یہ مبتدا کی قسم اول ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مبتدا کی قسم ثانی بنا لیں کہ قائم مبتدا کی قسم ثانی ہے اور زید یہ اس کا فاعل ہے، قائم مقام خبر کے ہے۔ کیا ترکیب کرتے ہیں؟ یہ اس کا فاعل ہے حقیقت میں، لیکن قائم مقام کس کے ہے؟ خبر کے ہے، تو پھر یہ مبتدا اور خبر اس طرح مل جائیں گے آپس میں، مبتدا کی قسم ثانی اور اپنے جو ہے وہ خبر سے مل کر، یہ خبر حقیقت میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے حقیقت میں، لیکن یہ قائم مقام اور خبر کے ہو جائے گا۔ تو یہ دو طرح کی ترکیبیں اس کی ہو سکتی ہے۔ پہلے صورت دیکھ لیں، بعد میں پڑھتے ہیں۔ فَإِن طَابَقَتْ، پس اگر مطابق ہو جائے۔ آگے الصفۃ الواقعات سے طابقت کے اندر جو ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے اس کا تعین فرمایا کہ اگر مطابق ہو جائے، یعنی وہ صیغہ صفت جو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، تو کیا ذکر کیا؟ الصفۃ الواقعات بعد حرف النفی والاستفہام، یہ اس طابقت کے اندر ضمیر کا تعین کیا ہے۔ آگے مفردن کا لفظ ہے، صیغہ صفت ہے، اس سے پہلے اسمن نکال لیا، یہ بتانا کہ جی یہ کیا ہے؟ بولیں، مذکوراً بعدہا، مذکوراً بعدہا کی قید اس وجہ سے لگائی کہ جی صیغہ صفت اور اسم ظاہر کا آپس میں واقع ہونا یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ اسم ظاہر پہلے بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی، یوں بھی آ سکتا ہے زید قائم، صیغہ صفت بھی ہے اور اسم ظاہر بھی ہے، دونوں مفرد ہیں۔ یوں بھی ہو سکتا ہے قائم زید، تو تعین فرمایا کہ جی زید قائم والی صورت نہیں ہے بلکہ اسم ظاہر کہاں پر ہوگا؟ تو فرمایا مذکوراً بعدہا، اس لیے کہ اس میں دو وجہ جائز نہیں ہے۔ زید قائم میں کتنی ترکیبیں ہم کر سکتے ہیں؟ صرف ایک ترکیب کر سکتے ہیں کہ زید مبتدا ہے اور قائم اس کی
خبر ہے، اس میں دو وجہوں کا جواز نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض ہوا کہ جی یہاں پر بھی ایک اسم ظاہر ہے، ایک صیغہ صفت ہے، لیکن اس میں تو ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے۔ تو جواب ملا کہ جی اسم ظاہر کا کہاں پہ ہونا ضروری ہے؟ بعد میں ہونا ضروری ہے، پہلے اگر آ جائے تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ مفردن مذکوراً بعدہا، مفرد ہو یعنی اس کے بعد مذکور ہو، جیسے ما قائم زید اور اقائم زید۔ اس میں دیکھیں ما قائم زید اور اقائم زید میں دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ مفرد ہے اور ایک دوسرے کے موافق ہے۔ واحترز بہ، لہٰذا یہاں پر مفرد کی قید سے احتراز ہو جائے گا، وہ اس صورت سے جہاں پر مطابقت تو ہے لیکن وہ مطابقت مفرد ہونے میں نہیں ہے بلکہ تثنیہ یا جمع ہونے میں ہے۔ جیسے فرمایا واحترز بہ، اس سے احتراز ہو جائے گا عما، اس صورت سے اذا طابقت مسنن، جب وہ صیغہ صفت و مثنیٰ کے مطابق ہو جائے، جیسے اقائمانی الزیدانی او مجموعاً، یا پھر وہ مجموعہ کے جمع ہونے میں مطابق ہو جائے، جیسے اقائمون الزیدون۔ اب آگے اس کا بھی حکم شارح نے ذکر فرمایا کہ اگر بالفرض صیغہ صفت اور بعد والا اسم ظاہر وہ ایک دوسرے کے مطابق ہو جائے، تثنیہ یا پھر جمع میں، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ خَبَرٌ لَيْسَ إِلَّا، یہ بھی حصر کی ایک صورت ہے کہ اس وقت وہ خبر ہی ہے صرف اور صرف، اس وقت وہ کیا ہے؟ خبر ہی ہے صرف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اقائمون الزیدون اور اقائمان الزیدان کی ترکیب ہم یوں کریں گے کہ یہ جو قائمان ہے اس کو ہم صرف خبر ہی بنا سکتے ہیں، اس کو مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ وجہ بھی بالکل سامنے ہے واضح طور پر کہ جی اقائمان اور اقائمون اسم ظاہر کو رفع نہیں دے رہا بلکہ کس کو دے رہا ہے؟ اس میں ضمیر ہے اس کو دے رہے ہیں، تو مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنا سکتے، مبتدا کی قسم اول بنائیں گے۔ تو دوسری صورت کا بھی حکم آ گیا کہ جی مطابقت تو ہو لیکن کس میں ہو؟ تثنیہ یا جمع میں ہو، تو اس میں پھر حکم یہ ہو جائے گا کہ جو خبر ہے جو صیغہ صفت کا ہے وہ خبر مقدم ہے اور بعد والا اسم ظاہر اس کے لیے مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ جاز الامران، دونوں حکم جائز ہو جائیں گے۔ دونوں حکم کا مصداق آگے شارح نے ذکر کیا، کون الصفتی مبتدأ وما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر، کہ جی صفت کا مبتدا ہونا اور اس کا ما بعد اس کا فاعل ہونا جو خبر کے قائم مقام ہے، وَكَوْنُ مَا بَعْدَهَا مُبْتَدَأً، اور ما بعد کا مبتدا ہونا، وَصِفَةُ خَبَرًا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ، اور صفت کا اس کے اوپر خبر مقدم ہونا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ دونوں صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ فہا ہونا ثلاث صور، لہذا یہاں پر کتنی صورتیں ہو جائیں گی؟ تین صورتیں ہو جائیں گی۔ احداہا، ان تینوں میں سے، ویسے مستعمل عقلی طور پر کتنی ہے؟ چار ہے، وہ ایک ہم نے پہلے ہی نکال لی کہ جی وہ اس کا وقوع نہیں ہو سکتا، تو جو مستعمل ہے وہ تین ہے۔ فہا ہونا ثلاث صور، لہذا یہاں پر تین صورتیں ہیں۔ احداہا اقائمان الزیدان، ان میں سے پہلی صورت کیا ہے؟ اقائمان الزیدان۔ اقائمان الزیدان سے کون سی صورت مراد ہے؟ جہاں پر صیغہ صفت اور بعد والا اسم ظاہر مطابق ہو ایک دوسرے کے تثنیہ اور جمع ہونے میں۔ فرمایا وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ، اور اس وقت متعین ہے کہ یہ جو زیدان ہو یہ مبتدا ہو اور اقائمان اس کے لیے خبر مقدم ہو۔ ترکیب کی سمجھ آ گئی؟ تو پہلی صورت کیا نکالی انہوں نے کہ دونوں تثنیہ جمع ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہے۔ اس صورت میں ترکیب کیا ہوگی؟ مبتدا کی قسم اول بنائیں گے یا ثانی؟ قسم اول بنائیں گے کہ جی اسم ظاہر کو مبتدا مؤخر بنائیں گے اور جو صیغہ صفت ہے اس کو خبری مقدم۔ تو اقائمان الزیدان کی ترکیب کیا ہو جائے گی؟ قائمان خبری مقدم اور الزیدان اس کے لیے مبتدا۔ وثانیتھا، اور ان تینوں میں سے دوسری صورت ہے اقائم الزیدان۔ یہ کون سی صورت ہے؟ صیغہ صفت مفرد کا ہے اور بعد والا اسم ظاہر تثنیہ یا جمع کا ہے، ایسے ہی ہے اقائم الزیدان۔ تو فرمایا وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ، اس وقت یہ متعین ہے کہ یہ جو الزیدان ہو یہ فاعل ہو صفت کے لیے اور قائم مقام ہو خبر کے لیے۔
اگر بالفرض صورت ایسی ہو کہ جو صیغہ صفت ہے وہ مفرد ہے، بعد والا اسم ظاہر کیا ہے؟ تثنیہ یا جمع، تو اس کو مبتدا کی قسم ثانی بنائیں گے، قسم اول نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر بالفرض ہم بنائیں اور یوں کہیں کہ جی الزیدان مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے، تو زیدان تثنیہ ہے اور قائم کیا ہے؟ مفرد ہے، تو قائم کو ہم زیدان کے لیے خبر بنا سکتے ہیں؟ بولو، نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ خبر اور مبتدا یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مفرد تثنیہ جمع میں جو ہے وہ برابری نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسے ہو سکتا ہے کہ قائم صیغہ صفت کا ہو، زیدان اس کا فاعل ہو جائے، تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا یہ مسئلہ کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو، بے شک وہ مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، تو فعل کیا ہوتا ہے؟ مفرد۔ قام رجل بھی کہہ دیتے ہیں، قام رجلان بھی کہہ دیتے ہیں، اور قام الرجال بھی کہہ دیتے ہیں۔ لہذا یہاں پر ایسا ہی ہے کہ قائم صیغہ صفت کا ہے اور زیدان اس کا فاعل ہے، تو یہ تثنیہ ہے، تو یہ مبتدا کی قسم ثانی ہی ہم اس کو بنا سکتے ہیں، قسم اول نہیں بنا سکتے۔ وثانیتھا، اور ان میں سے ان تینوں میں سے دوسری صورت قائم الزیدان کی ہے۔ یعنی کون سی صورت ہے؟ جہاں صیغہ صفت مفرد ہو اور بعد والا اسم ظاہر تثنیہ یا جمع ہو۔ وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ، اور اس وقت متعین ہے أَن يَكُونَ الزَّيْدَانُ، کہ یہ جو زیدان ہو یہ فاعل ہو اس صیغہ صفت کے لیے، قائماً مقام الخبر، خبر کے قائم مقام ہونے کی حالت میں۔ وَثَالِثَتُهَا، اور ان میں سے تیسری صورت قائم زید ہے، یہ متن میں پڑھ لیا۔ وَيَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ، اور اس میں دو صورتیں جائز ہیں، کما عرفتہ، جیسے کہ تم نے اس سے پہلے جان لیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مبتدا کی قسم ثانی کا تعارف بھی ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ اس کے کچھ احکامات بھی ہو گئے۔